من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وقالوا اور کہنے لگے مہما جب بھی تأتینا لائے گا تو ہمارے پاس بھی من آیتن کوئی نشانی لتسحرنا بہا تاکہ جادو کرے تو ہم پر اس کے ذریعے فما نحن لک پس نہیں ہوں گے ہم تجھ پر ایمان رکھنے والے فارسلنا پس بھیجا ہم نے ان پر طوفان والجراد اور ٹڈیاں والقمل اور جوئیں والضفادع اور مینڈک والدم اور خون آیات مفصلات یہ کھلی نشانیاں فاستکبر کیا انہوں نے وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ اور تھے وہ قوم جرم کرنے والی وَلَمَّا وَقَعَ اور جب آیا ان پر رجز عذاب قالوا کہنے لگے یا موسیٰ اے موسیٰ ادعو لنا پکار تو ہماری خاطر ربک اپنے رب کو بما عاہدہ وہ جو عہد کیا ہے اس نے تجھ سے
لئن کشفت عنا الرجز، اگر کھول دیا تو نے، ہٹا دیا تو نے ہم سے عذاب، لنؤمنن لک، البتہ ضرور ایمان لائیں گے ہم تجھ پر، وَلَنُرْسِلَنَّ، اور البتہ ضرور بھیجیں گے ہم، معاک تیرے ساتھ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ، پس جب ہٹا دیا ہم نے ان سے عذاب، اِلیٰ اجل، ایک مدت تک، ہم بالغوہ، وہ پہنچنے والے اس کو، تو اچانک وہ عہد توڑنے لگے، فانتقمنا، پس انتقام لیا ہم نے ان سے، فاغرقناہم، پس غرق کیا ہم نے انہیں، فی الیم میں، دریا میں، بِأَنَّهُمْ، وجہ یہ کہ جھٹلایا انہوں نے، بے آیاتنا، ہماری نشانیوں کو، وَكَانُوا، اور تھے وہ عنہا، اس سے، غافلین، بے خبر۔ ان آیات میں قوم فرعون پہ آنے والی جو مختلف سزائیں ہیں ان کا ذکر کیا گیا، وہ یہ کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو جتنی مرضی نشانیاں لے کے آ، جتنے مرضی دلائل لے کے آ، تو ہم پہ جادو کر، ایک معنی، اور ایک معنی یہ سمجھانے کے لیے کہ تو ہمیں جتنا بھی متاثر کرنے کی کوشش کرے گا نا، ہم پھر بھی تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ہمیں متاثر کر، تو ہم پہ جادو کر، دلائل کی انبار لگا، نہیں مانتے۔ اللہ نے کہا چلو، دلائل آنے لگے۔ پہلا عذاب طوفان کا، مفسرین نے اس پہ کلام کیا کہ طوفان کا مطلب کیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ طوفان یعنی بارش، آندھی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جو طاعون کی بیماری نہیں ہوتی، پھوڑا نکلتا ہے، ایک وبا سی بنتی ہے اور بندے کی وفات ہو جاتی ہے، بعض مفسرین نے اس سے مراد طاعون کی بیماری لی۔ دوسرا عذاب طوفان سے مراد لیں آپ بارش، آندھی آئی، فصلیں لگی ہوئی ہیں، سبزیاں لگی ہوئی ہیں، تو زیادہ دیر بارش کی وجہ سے ہم نے ٹڈیاں بھیج دیں جو فصلوں کو خراب کرنے پہ لگ گئیں۔ پہلے بارش آئے، موسیٰ مہربانی کر، اللہ سے بات چیت کر، اگر یہ بارش گئی نا ہم تجھے مان لیں گے، ٹھیک ہے نا، ہم تجھے کیا کر لیں گے، مان لیں گے۔ اور یہ بنی اسرائیلی ہم تیرے حوالے کر دیں گے۔ دعا ہوئی، بارش ٹل گئی، پھر اسی کو گل کیتی سی تواڈے نال، چلو ٹھیک۔ دوسرا عذاب آ گیا، اب فصلیں خراب ہونے لگ گئی،
پھر اسی طرح آئے، منت منو جی غلطی ہو گئی، یہ عذاب ہٹ گیا نا اسی تواڈے، ہم مان جائیں، دعا کی عذاب ہٹ گیا۔ یہ عذاب نہیں تھا، یہ تو بارش کی وجہ سے ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا عذاب جوئیں، بستروں میں، کپڑوں پر، بالوں میں، چہروں پہ، ادھر ہاتھ کیا جوئیں، ادھر کیا، کوئی صورت نہیں بچ نکلنے کی۔ اس میں بھی بعض مفسرین نے کہا کہ یہ جوئیں ہیں، اور بعض مفسرین نے کہا چچڑیاں، یہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ بھی کوئی کیڑا ہے جو گودام میں جمع شدہ جو مال ہے نا اس کو لگ جائے، دیمک سے آپ اسے تعبیر کر لیں، جو فصل کو کھا جاتا ہے، خراب کر دیتا ہے، یا کوئی کیڑا۔ لہذا دونوں قول ہیں، جوئیں بھی ہیں یا یہ گوداموں میں فصلوں کو لگنے والا کیڑا بھی ہے۔ وَالضَّفَادِعَ، مینڈک، کمرے میں مینڈکیں کھانا کھانے بیٹھے ہیں، ٹپک پڑی ہیں، اٹھے ہیں، پاؤں کے نیچے ہیں، پھر آتے ہیں جی دعا کرو مہربانی، دعا ہوتی ہے جی عذاب ٹل گیا، پھر منکر، اللہ نے اگلا عذاب کیا دیا، خون، برتن میں پانی بھرا ہے، پانی ہے، منہ کے قریب لے گئے، پانی ہے، گھونٹ لیا تو وہ خون بن گیا، پانی لیا ہے وہ پانی ہے، ہنڈیا بنانے لگے ہیں، ہنڈیا میں پانی ڈالا ہے تو وہ کیا بن گیا ہے؟ خون ہے۔ ہاتھ میں تھا پانی، آٹا گوندنے کے لیے آٹے میں ڈالنے لگے، جب پڑ گیا تو کیا بن گیا؟ خون۔ ہاتھ دھونے لگے، کھولا تو پانی ہے، جب ہاتھوں پہ پڑا تو کیا ہے؟ خون۔ آیات مفصلات، اللہ کہہ رہے ہیں یہ تم نے دیکھی نہیں ہے، تم صرف سن رہے ہو، ہمیں کہا جا رہا ہے تم صرف سن رہے ہو کہ وہ طوفان تھا، وہ ٹڈیاں تھیں، وہ جوئیں تھیں، وہ خون تھا، وہ مینڈک تھے، مفصلات، ان کے سامنے یہ اتنی کھل کے آئی تھی نا، ان سے ہی پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کا کیا حال تھا۔ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، بڑے متکبر، بڑے مجرم، کوئی نافرمانی کا موقع انہوں نے جانے نہیں دیا، ظلم پہ ظلم، گناہ پہ گناہ، نافرمانی پہ نافرمانی۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، جب عذاب آیا، قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے موسیٰ، ادعو لنا ربک، ہماری خاطر دعا کر پروردگار سے، اور اپیل کر، تیرے سے تو اللہ کی بات چیت ہوتی رہتی ہے، تیرے سے تو پروردگار کے بڑے وعدے ہوں گے، بات کرنا، اگر یہ عذاب دور ہو گیا، لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، ہم مان جائیں گے تجھے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ، اور یہ جو بنی اسرائیل ہیں، آپ کا خاندان ہے، آپ کی فیملی ہے، اسے بھی ہم آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا، دیکھیں کمال ہے، ایک عذاب آیا ہے، طوفان، انہوں نے نہیں مانا، پیغمبر کے پاس آئے، دعا کروائی ہے، عذاب ختم ہو گیا ہے، منکر ہو گئے، اگلا عذاب آیا ہے، پھر دعا کے لیے آئے ہیں، دعا ہوئی ہے، عذاب ٹل گیا ہے، پھر جا کے منکر ہو گئے، اگلا عذاب آیا ہے،
طوفان ہے، اس کے بعد ٹڈیاں ہیں، جوئیں ہیں، مینڈکے ہیں، اس کے بعد خون ہے۔ بار بار آ کے اپیلیں کر رہے ہیں۔ جیسے عذاب ختم ہوتا ہے منکر ٹھہرتے ہیں، پھر جب نیا عذاب آتا ہے پھر پیغمبر کے پاس آ کر اپیل اور منت لے کے آ جاتے ہیں۔ میرے بھائی دیکھو، کمال حوصلہ ہے پیغمبر کی معافی کا، کمال حوصلہ ہے۔ پیغمبر نے ایک بار بھی واپس نہیں موڑا، ایک بار بھی پیغمبر نے نہیں دھتکارا، ایک بار بھی پیغمبر نے رخ نہیں موڑا۔ ہیں بھی جانی دشمن، ہیں بھی اعلیٰ درجے کے مخالف، ہیں بھی قتل کرنے کے در پہ، ظلم و جبر بھی انہوں نے اتنا کیا ہے۔ ایک غلطی کے بعد پھر پیغمبر ہاتھ اٹھا لیتا ہے، پھر غلطی کرتے ہیں دوبارہ پیغمبر ہاتھ اٹھا لیتا ہے، پھر غلطی کرتے ہیں سے بارہ پیغمبر ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ دیکھیں وادی طائف ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے دعوت نامہ لے کر طائف کی وادی میں چلے گئے۔ آپ یقین کریں ابھی بھی وہ اتنے پہاڑ ہیں، ابھی سوچا جائے آنسو نکل آتے ہیں۔ اتنا جدید دور ہے، جدت عروج پر ہے، سہولتیں عروج پر ہیں، پہاڑی کا زمانہ ہے، تپتا صحرا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 90 کلومیٹر کے لگ بھگ کا سفر حرم مکہ سے فرما کے طائف گئے، امید یہ لے کر ممکن ہے کوئی مان جائے، امید یہ لے کر ممکن ہے کو وہاں خیر خواہ مل جائے۔ لیکن انہوں نے جو کیا سو کیا، لوگ پیچھے لگے، پتھر مارے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک زخموں سے چور ہو گیا ہے، پاؤں میں خون ہے، مبارک جوتیاں ہیں پاؤں کے ساتھ چپک کے رہ گئی ہیں۔ تھک ہار کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک جگہ پہ ٹھہراؤ کیا۔ ایک بندہ ہے، اس نے اپنے غلام کے ہاتھ میں یہ پھل دے کے بھیجا، کھجوریں ہیں، انگور ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، دے کر آؤ، کوئی بات نہیں کرنی، کوئی مکالمہ نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جب یہ تھال پہنچا ہے، کمال ہے پیغمبر کا ظرف، کمال ہے پیغمبر کا حوصلہ، تھکا ماندہ ہے، زخموں سے چور ہے، پریشان ہے۔ جس امید پہ آیا وہ امید پوری نہیں ہوئی، لیکن پیغمبر اپنے نسب و لین کو نہیں بھولا، مشن کو نہیں بھولا، پروگرام کو نہیں بھولا۔ لقمہ لیا ہے، زبان پہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دوستوں میں کھانے بیٹھتے ہیں، ہمیں بسم اللہ یاد نہیں رہتا، ہم کھانا کھا لیتے ہیں، ہمیں الحمدللہ پڑھنا یاد نہیں رہتا۔ اگر کھانا ہم نے کسی کے گھر سے کھایا ہے، ہمیں وہ دعائیں پڑھنا یاد نہیں رہتی۔ کیوں؟ ہمیں ہر چیز سہولتوں کے ساتھ مل گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بسم اللہ نہیں چھوڑی۔ بات لمبی نہ کروں، ملائکہ آ گئے، یا رسول اللہ اجازت دے دیں، ایک یہ پہاڑ ہے، ایک وہ پہاڑ ہے، طائف بھی درمیان میں ہے، مکہ بھی درمیان میں ہے، جاتا ہے مکہ چلا جائے دوبارہ آباد ہو جائے گا، کعبہ ہے تو دوبارہ بن جائے گا۔ دونوں پہاڑوں کو ہم آپس میں حرکت دیں گے، جیسے چکی میں دانہ پس کے رہ جاتا ہے، اسی طرح طائف اور مکہ والے بھی پس کر رہ جائیں گے۔ آپ کی اجازت ہونی چاہیے، اللہ نے بھیجا ہے، لیکن کہا ہے میرے محبوب سے جا کر اجازت لے لینا، منشا مرضی معلوم کر لینا، اگر اجازت مل جائے کسی کا خیال و دھیان نہ کرنا، پہاڑوں کو چکی کی طرح چلا کے پیس کے رکھ دینا۔
ان کا ذرہ بھی نہ ملے، لیکن اگر میرے پیغمبر کی منشا نہ ہوئی، میرے پیغمبر کی مرضی نہ ہوئی تو واپس پلٹ آنا، رک جانا۔ کمال کی بات ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اے میرے پاک پروردگار، جتنی دیر میں چکیاں چلا کے انہیں تباہ کرنا ہے، ممکن ہے ان میں کوئی ہدایت آ جائے، مولا میں پھر بھی ان کے لیے بد دعا نہیں کر رہا، ان کے لیے میں دعا کے ہاتھ اٹھا رہا ہوں۔ ممکن ہے ہدایت آ جائے، ممکن ہے انہیں کل فہم مل جائے، ممکن ہے انہیں کل میرے شرف کا علم ہو جائے، ممکن ہے کل یہ میرے پروگرام اور نصب العین سے متفق ہو جائیں۔ یہ پیغمبروں کی دعوت ہے، حوصلہ بڑا رکھنا، یہ پیغمبروں کا نصب العین ہے، جگرہ کھلا رکھنا۔ حدیث عرض کرنے لگاؤں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ دو بندوں کے درمیان سلو کروائے، سن رہے ہو، ایک بندہ دو بندوں کے درمیان جھگڑا ختم کروائے، سلو کروائے، یہ نیت لے کے گیا ہے میں نے سلو کروانی ہے، میں نے ان کے درمیان تصفیہ کروانا ہے، اس نے کوشش کی ہے، اس نے ہمت کی ہے، اگلوں نے مانا ہے یا نہیں مانا یہ تو مسئلہ ہو گیا بعد میں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو سلو کروانے والا دو بندوں کے درمیان سلو کروائے گا، اگلے سلو کریں نہ کریں، اسے ہر بول پر اللہ تعالیٰ ایک ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عنایت فرما دیں گے۔ ہر جملے پر، ہر بول پر ایک ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب بھی مل گیا، اور جب سلو کروا کے واپس آئے گا، اگلوں نے کی یا نہ کی، یہ سلو کی ہمت کر کے واپس آنے والا گھر میں بعد میں پہنچے گا، پیدا ہونے کی طرح اللہ اسے گناہوں سے ستھرا پہلے فرما دیں گے۔ کتنی ہمت ہے اللہ کا نبی، کتنی بار ان کی بدعہدیوں کے باوجود بھی اللہ کا نبی دعاؤں پہ دعائیں کر رہا ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، جب ہم نے ان پہ ایک عذاب دور کیا مدت مقرر تک، اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، اچانک وہ اپنا عہد توڑنے لگے، کبھی بھی انہوں نے وفا نہیں کی۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے کہا نہیں تو موسیٰ تو بڑا رحیم تمہیں مل گیا ہے، اب ذرا میری طرف آؤ، میں اللہ پاک تمہیں بتاؤں کیسے بدعہدیاں کی جاتی ہیں۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، میں اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا کیا۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، میں اللہ نے انہیں دریا میں غرق کر دیا، انہیں برباد کر دیا۔ اللہ کیا کیوں؟ اللہ کہتے ہیں بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ بالکل بے خبر بنے بیٹھے تھے۔